بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ کل میٹرک کا رزلٹ آیا تو حیران کن نتائج ہیں۔ کچھ لوگوں کے بڑے اچھے اچھے سکور آئے ہوئے ہیں، بڑے اچھے نمبر آئے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے بالکل ہی اچھے نمبر نہیں آئے ہیں، اور ظاہر مختلف لوگ مختلف حوالوں سے رابطہ مجھ سے بھی کر رہے تھے۔ کچھ والدین پریشان تھے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ مایوس ہیں، حالانکہ وہ مایوس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ مایوس ہیں، پریشان ہیں۔ والدین بیچارے ظاہر پریشان ہی ہوتے ہیں اس چیز کو لے کر۔ تو جب انہیں مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ میں اس کے اوپر اپنی رائے دوں، اور جب میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے اس کے اوپر اپنی رائے کیسے دینی ہے تو مجھے ایک پرانا آرٹیکل ملا۔ وہ تھوڑا مختصر سے ایک آرٹیکل ہے، میں چاہتا ہوں میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کروں۔ میرے سامنے وہ موجود ہے تو میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ تک میں بات پہنچا پایا تو اس سے بہت فرق پڑے گا۔ یہ آرٹیکل ہے جناب، میں نے کوئی 2012 میں یا 13 میں شاید لکھا تھا، 8-10 برس پرانا ہے۔ تو یہ ذرا سنیے گا کہ جس ملک میں ڈاکٹرز، انجینئرس اور ایون CSP آفیسرز رٹے کے بغیر کامیاب نہ ہو سکیں، اس ملک کے تعلیمی نظام پر ماں سوائے بقول حسن نثار صاحب ماتم کے کیا ہی کیا جا سکتا ہے۔ مایوسی اور حقیقت کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو فرق سمجھتا ہے اسے ہی فرق پڑتا ہے۔ 12، 14، 16، 18 گھنٹے یاد کرنا، انٹری ٹیسٹ میں فیل ہونا، خودکشی کرنا اور مایوس ہونا۔ کمال تو یہ ہے کہ ناکام ہونے والا مایوس ہوتا ہے اور کامیاب ہونے والا مایوس کرتا ہے۔ معلوم نہیں کب سے کدھر جا رہے ہیں، مگر ہم ہیں کہ چلے جا رہے ہیں اور جلے جا رہے ہیں۔ ارے علم جس کا کام ہلکا کرنا ہے وہ بوجھل کر دیتا ہے، اور بوجھل کرتا چلا جا رہا ہے۔ اتنا کچھ ہے کہ اتنا کچھ بھی سمجھ نہیں آتا۔ عام مقولہ ہے کہ پڑھنے والے کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا، والدین کہہ رہے تھے کہ تم پتہ نہیں کیا کرتے ہو، پڑھنے والوں کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا۔ ارے پڑھنے والا تو میری نظر میں ہوش تقسیم کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ اس کے متعلق کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسے ہوش ہی نہیں ہوتا؟ اور والدین اور اساتذہ نے چونکہ سن رکھا ہے تو بس سنائے جا رہے ہیں۔ آخری دنوں میں امتحان کی تیاری کرنے والے آخری دنوں میں آخرت کی تیاری کرنے والوں سے سبق لیتے ہیں۔ اب کون غلط ہے کون صحیح ہے، ارے کوئی تو جانے مگر کوئی کیوں جانے، کوئی تو سمجھے مگر کوئی کیوں سمجھے، اور اگر کوئی سمجھ بھی لے تو سمجھائے کیسے؟ کوئی ہے پوچھنے والا ہے، کوئی ہے پوچھنے والا کہ اتنے برس جو ہم نے بچوں پر خرچ کیا، انہوں نے اتنے نمبر بھی لیے، اور اب انٹری ٹیسٹ کی تیاری کیوں کریں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ کوئی ہے پوچھنے والا یونیورسٹی کو کہ اتنے برس ہم نے اپنا بچہ آپ کو دیا، اتنے پیسے دیے، اور ہمارے بچے میں اعتماد کیوں نہیں آیا؟ اور اب یہ انٹرویو کی تیاری کرنے کے لیے کسی کے پاس جائے تو کیوں جائے؟ آپ نے کیا کیا؟ یہ پریزنٹیشن کی تیاری کرنے کے لیے جائے تو کسی کے پاس تو کیوں جائے؟ آپ نے کیا کیا؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ اور کوئی ہے کہ جا کر ان سے پوچھے کہ ہمارے بچے اور بچیاں آپ کے پاس رہے اور آپ نے انہیں اخلاقیات کا درس اس طرز پر کیوں نہیں دیا، اور آج اخلاقی گراوٹ کا یہ شکار کیوں ہے؟ بڑوں سے بات نہیں کرنی آتی، چھوٹوں سے بات نہیں کرنی آتی، تو یہ کیا کرتے رہے صاحب؟ ٹریفک جیم اور پارکنگ، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتے، اور یہ ہمارے پڑھے لکھے بچے ہیں۔ لیکن اگر کوئی پوچھے، مگر کوئی کیوں پوچھے؟ ہم نے صاحب عمارتوں کا نام ادارہ رکھ لیا ہے۔ آرٹ آف ٹیچنگ پر اتنا زور نہیں ہے جتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ پر ہے، عمارتوں پر جو زور ہے۔ ابھی پچھلے دنوں یہ میں اس کو تھوڑا ایڈ یہاں پر کر رہا ہوں چونکہ اس جملے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ARY والے میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئے۔ یہ جو طلاقیں اور خلائیں بڑھ رہی ہیں، 500 طلاقیں ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر، اللہ اکبر۔ تو میں نے اس پر، یہ ہے تو پرانی بات لیکن دیکھیں ریلیٹ ہو رہی ہے کہ بیٹیاں ہیں کہ خلا لے رہی اور بیٹے ہیں کہ طلاقیں دے رہے، ادارے ہیں کہ بڑھتے جا رہے۔ کوئی ہے جو جینا سکھائے صاحب، کوئی ہے جو جینے دینا بھی سکھائے؟ چھوڑیے ان سب کو، چلیے اپنے گھر چلتے ہیں، چلیے پہلے خود کو سنوارتے ہیں۔
یہ تو اختیار میں ہے نا. اگر آپ اپنے گھر کو سنوارنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ بھیانک حقیقت ہے. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آرٹیکل تو بہت پرانا تھا لیکن لگا کہ یہ آج کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے تو آپ کی خدمت میں پیش کیا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.